کہ فدق، باغ فدق یا جاغیر فدق کہہ لیں یا فدق کہہ لیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی یا یہ ایک پبلک پراپرٹی تھی یا پبلک اونرشپ تھی، جس پر ظاہر سی بات ہے ایک اختلاف ہوا امت میں، اور جس کی وجہ سے دو مکاتب فکر جو ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانتے. ذرا یہ کلیئر کریں. تبدیلی آتی تھی، وہ یہ آتی تھی کہ اس کو کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس کے ہاتھ میں رہے. ملکیت یہ رہی ہے ہمیشہ حکومت وقت کی. حکومت وقت اللہ کے نبی کی تھی تو ان کے ہاتھ میں تھی. ابوبکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلافت ہے تو ان کے ہاتھ میں آئی. حضرت عمر کے زمانے میں ان کی حکومت آئی تو ان کے پاس وہ وقتاً فوقتاً اس کو چلانے والے جو تھے اس چیز کے نظام کو بہتر سے بہتر انداز میں کون چلائے گا. حضرت عمر کے زمانے میں علی و عباس نے چلایا ہے، ان کے بعد ان کے اہل بیت چلاتے تھے. یہ 3-4 چیزوں کا ایک ہی وقت میں مطالبہ کیا جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے. لہٰذا میراث الگ سے سید کونین کا مطالبہ تھا، اس کے اوپر الگ سے بات ہوئی. جو مدینے کے اندر کچھ ایسے باغات اور کچھ جو دکانیں وغیرہ اس دور میں وہ الگ سے سید کونین کی جو میراث میں آتی ہیں وہ الگ سے تھی. خمس خیبر الگ سے تھا، اور فدق جو اراضی تھی، جو زمین تھی، وہ الگ سے سیدہ کی. تو ان سب کا دعویٰ بھی جدا ہے، ان کے دلائل بھی جدا ہے. تو چونکہ ہم اب فدق کی بات کر رہے ہیں تو فدق ملک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ نے ہی جناب سیدہ کو جو ہے وہ ہبہ کر دی تھی اور ان کی ملکیت میں دے دی تھی. یہ وہ دلیل چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا، ابھی انہوں نے مفتی عبد اللہ نے بیان میں قرآن کہہ رہے ہیں ہم مانتے نبی کی میراث ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں نے کہا میراث، اگر ہم یہ میراث کا مطالبہ ہے ہمارے نزدیک، یہ میراث کا آپ نے کہا نا نبی کی وراثت ہوتی ہے، نہیں ہوتی. میں نے یہ الفاظ میں نے عرض کیا کہ یہ جو مطالبہ ہمارے نزدیک ہے یہ میراث کا ہے، ٹھیک ہے. اور میراث کا مطالبہ ہے تو میراث میں جو وارث ہیں ان کی تعداد 13 یا 12 ہے. میں مفتی صاحب صرف ایک سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے نزدیک انبیاء کی وراثت ہمارے نزدیک انبیاء کی میراث جو ہے وہ علم ہے، انبیاء کی میراث مالی نہیں، نبوت ہے، ان کی میراث مالی نہیں ہوتی ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ناظرین سامعین، آپ کا میزبان جنید الرحمن حاضر خدمت ہے. ناظرین سامعین، ہمیشہ کی طرح میں آج بھی آپ کے لیے ایک اہم پوڈ کاسٹ لے کے آیا ہوں، اور جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ تاریخ اسلام کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے. اور وہ یہ موضوع جو ہے وہ متنازع اس لیے بھی رہا ہے کہ اہل سنت مکتب فکر، اہل تشیع مکتب فکر کے مابین اس موضوع کے متعلق شدید اختلاف بھی رہا ہے، اور یہ اختلاف اب تک ختم نہیں ہوا ہے. اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ آیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن آج جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا اور جس پر ہم نے پوڈ کاسٹ منعقد کی ہے اور جن علماء کو ہم نے دعوت دی ہے، انشاءاللہ تعالی وہ بڑے احسن انداز میں اور بڑے خلوص نیت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے دلائل دیں گے. اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، عوام الناس کی ذمہ داری ہے کہ آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ علمی طور پر اس پوڈ کاسٹ کے ایک ایک حرف کو سنیں، دیکھیں، سمجھیں اور اپنی اچھی سی رائے کمنٹ باکس میں دیں. تو میں موضوع آپ کو بتاتا ہوں کہ موضوع جو ہے آج کا ہمارا باغ فدق ہے. اور باغ فدق کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دو مکاتب فکر کو بلایا ہے. ایک اہل سنت والجماعت کے عالم دین ہے اور دوسرا مکتبہ جعفریہ کے عالم دین ہے، مکتبہ اہل تشیع کے. تو میں وقت کو ضائع کے بغیر اپنے مہمان کی طرف جاتا ہوں. میرے پہلے مہمان ہیں اہل سنت والجماعت دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا، قبلہ مفتی عبد الباقی صاحب اخون زدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. ان کے برابر میں دوسری ایک اور قداور شخصیت ہیں جنہوں نے ہماری ریکویسٹ پر لبیک کہا اور کہا کہ جنید الرحمان صاحب ہم آپ کے ساتھ اسٹوڈیو میں پروگرام کریں گے. میں نام لیے بغیر نہیں رہوں گا. مکتبہ فقہ جعفریہ سے ان کا تعلق ہے. علامہ سید اصغر علی نجفی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ خیریت سے ہیں؟ تو آپ دونوں حضرات کو اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید ہے. تو میں سب سے پہلے مفتی عبد الباقی صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں
کہ میرا آپ سے پہلا سوال ہے، مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ باغ فدق کو لے کر اختلاف تو ہے اور شدید اختلاف ہے، لیکن آج چونکہ میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ احسن انداز میں ہم نے گفتگو کرنی ہے تاکہ عوام تک ایک اچھا میسج جائے۔ یہ تو پتہ ہے کہ فدق کس طرح حاصل ہوا، تاریخی طور پر ہماری عوام اتنی اویئرڈ ہے کہ اس کو پتہ ہے فدق کیسے حاصل ہوا، حضور کے دور میں کس طرح ملا، کیا معاملات رہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ فدق، باغ فدق یا جاغیر فدق کہہ لیں یا فدق کہہ لیں، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی یا یہ ایک پبلک پراپرٹی تھی یا پبلک اونرشپ تھی، جس پر ظاہر سی بات ہے ایک اختلاف ہوا امت میں اور جس کی وجہ سے دو مکاتب فکر جو ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانتے؟ ذرا یہ کلیئر کر دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید رحمان صاحب، میں نے آپ سے آتی درخواست کی تھی کہ میں اور آپ دونوں آج ہوسٹ ہو جاتے ہیں اور علامہ صاحب سے اس معاملے میں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ سے یہاں کمرے میں بات ہو رہی تھی، جی۔ میں نے بات کی کہ دیکھیں خلافت اور امامت کا جو معاملہ تھا وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے مابین، ہم اسے تاریخ کو ریورس تو کر نہیں سکتے، فدق کے معاملات کو ہم ریورس تو کر نہیں سکتے ہیں، ہم صرف یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنا موقف جو اہل سنت والجماعت کا ہے وہ میں دینے کی کوشش کروں گا، حضرت جو ہے وہ اہل تشیع کا موقف دینے کی کوشش کریں گے۔ الزام تراشیاں اگر کریں گے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ ہم اپنے ہی موقف کو اچھے انداز میں پیش کریں۔ تو میں فدق کے متعلق اتنا عرض کروں کہ اہل سنت والجماعت اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ کی طرف سے خاص کردہ کچھ چیزیں تھی اس میں سے شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ جب اہل فدق کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل خیبر کو خیبر فتح ہوا اور ان کے ساتھ پھر معاملہ ہوا کہ پھر وہ آدھا پھل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے تقسیم فرمائیں گے، تو اہل فدق نے اس پر آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کے ساتھ اس پر بغیر لڑے ہوئے آپ کو اپنی زمینوں کا ایک حصہ دیں گے۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مال فے میں سے ہے، مما افاء اللہ علی رسولہ، اور یہ آپ کی ملکیت تھی۔ اب ملکیت ہونے کے بعد اس میں جو کچھ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا کہ وہ اپنی بیویوں کا، اپنی بیٹیوں کا، جو بھی اصل تو جو فی مال فے ہے نا، اس کے جو مستحقین ہیں وہ 6 طرح کے لوگ ہیں، وہ آل نبی بھی ہیں، وہ فقراء بھی ہے، مساکین بھی ہے، اور دوسری طرح کے جو لوگ ہیں فی سبیل اللہ بھی ہیں، تو 6 طرح کے لوگوں کو اس میں سے دیا جاتا رہا ہے۔ غالباً آپ سورہ حشر کی آیات جی۔ پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں معمول رہا ہے کہ جو کچھ وہاں سے حاصل ہوتا تھا اس کو تمام لوگوں کو 1 سال کا جو ہے وہ دے کے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اس میں سے ملتا تھا، ازواج مطہرات کو بھی ملتا تھا، اس کے بعد جو بقیہ بچتا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ غنیمت کے یعنی اس میں بیت المال میں جمع کرا دیتے تھے، اور یہی ترتیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی ہے، یہی حضرت عمر کے زمانے میں رہی ہے، یہی حضرت عثمان کے زمانے میں رہی ہے، یہی ترتیب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی ہے، یہی ترتیب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہی ہے۔ صرف جو تبدیلی آتی تھی وہ یہ آتی تھی کہ اس کو کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس کے ہاتھ میں رہے۔ ملکیت یہ رہی ہے ہمیشہ حکومت وقت کی۔ ٹھیک، حکومت وقت اللہ کے نبی کی تھی تو ان کے ہاتھ میں تھی، اور بکر رضی اللہ عنہ کی جو ہے خلافت ہے تو ان کے ہاتھ میں آئی، حضرت عمر کے زمانے میں ان کی حکومت آئی تو ان کے پاس وہ وقتاً فوقتاً اس کو چلانے والے جو تھے اس چیز کے نظام کو بہتر سے بہتر انداز میں کون چلائے گا؟ عمر کے زمانے میں علی و عباس نے چلایا ہے، ان کے بعد ان کے اہل بیت چلاتے تھے۔ عثمان کے زمانے میں ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے مروان کو اس کی جو ہے وہ دے دی تھی کہ آپ اس کو دیکھیں، پھر جب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے پھر دوبارہ اہل بیت کو اس کی جو دے دی، لیکن ملکیت یہ کسی کی بھی نہیں رہی ہے اللہ کے نبی کے بعد۔ یہ ایک حکومتی ایک زمین تھی اور حکومت نے اس کی ایڈمنسٹریشن کے طور پہ اس کے جو جتنے بھی مستحقین تھے، جتنے بھی لوگ تھے، ان میں اس کی تقسیم چلتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ کا موقف آ گیا، اور اب میں جاؤں گا علامہ سید اصغر علی نجفی صاحب کی طرف۔ یہی سوال ہے آپ سے سمپل
کہ فدق جو ہے، باغ فدق، آیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی یا یہ مال فے تھا؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تو آتا ہے، لیکن حضور کے بعد اس کی پرائیویٹ اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ حاکم وقت کے پاس جاتا ہے۔ اگر آپ اس موقف سے اختلاف رکھتے ہیں تو اپنے دلائل دیجیے گا، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب نے جو مقدمتاً چیزیں بیان فرمائی ان کے ساتھ کامل اتفاق ہے کہ ایک احسن انداز میں گفتگو ہونی چاہیے اور ایک دوسرے سے افادہ و استفادہ ہونا چاہیے، اور میں بھی قبلہ سے انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ فدق اور سورہ حشر کی جو 2 آیتیں پہ در پہ ہیں 6 اور 7، اس میں یہی بیان ہوا ہے کہ وہ مال فے تھا اور خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی، اور اسی کی بنیاد پر رسول اللہ نے یہ جناب سیدہ کو ہبہ کر دی تھی، اور رسول اکرم کی زندگی میں ہی یہ جو فدق تھا یہ سیدہ کونین کی ملکیت میں تھا۔ اور دونوں کے ہاں روایتیں موجود ہیں کہ لما نزلت هذه الآیہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ وعطی فاطمہ فدق، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سیدہ کونین کو بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا۔ تو وہ کیونکہ ملک رسول اکرم کی تھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے اس پر گھوڑے نہیں دوڑائے، جنگ نہیں ہوئی، جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا، بلکہ اللہ اپنے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ، اللہ اپنے رسول کو جس پہ چاہے مسلط کر دے، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والا مال خالصتاً لرسول اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ نبی کریم نے جناب سیدہ کے حوالے یہ جو ہے فدق جو ہے وہ کر دیا۔ اسی بنیاد پر دیکھیں، اگر ہم کہیں کہ آنرشپ کسی کی نہیں تھی جیسا قبلہ نے بیان فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر کس چیز پہ مطالبہ کر رہی؟ کیا اتنا بسیط مسئلہ نعوذ باللہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ جو ہمیں معلوم ہے آج یا اس دور کے افراد کو معلوم تھا، لیکن وہ جس سے متعلق ہے، ڈائریکٹ جس کے متعلق ہے، اور جو بضعت پیمبر بھی ہے، کیا ان کے علم میں یہ چیز نہیں تھی؟ پھر ان کا مطالبہ کس بنیاد پر تھا؟ اگر یہ خالصتاً جو انتظامات سنبھالے گا اسی، اگرچہ ہمارا اس بات پہ بھی اختلاف ہے کہ جو انتظامات سنبھالے گا اسے رسول اللہ کی طرف سے منتخب ہونا چاہیے، تو وہ جیسے تصرف چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے اعلان کی بنیاد پر منتخب ہونا چاہیے۔ ہمارا اس پر بھی اختلاف ہے، اور یہ مارکۃ الآراء اختلاف ہے، بنیادی اختلافات میں سے ایک ہے۔ بہرکیف تو ہمارا موقف یہ ہے کہ جناب سیدہ کا خود مطالبہ کرنا بھی اس بات کے اوپر متقن دلیل ہے کہ یہ خالصتاً نبی کریم کی دختر نیک اختر نبی کریم کی حضرت جناب سیدہ کونین کی ملکیت میں آ چکا تھا۔ رسول اللہ نے، چونکہ رسول اللہ جیسے چاہیں خرچ کریں، ان کو جو ہے وہ عطا کر دیا، اسی لیے انہوں نے دربار کے اندر حضرت ابوبکر کے سامنے جو ہے وہ مطالبہ کیا، اور حضرت ابوبکر نے پھر اس کے مد مقابل یہ والی علت بیان نہیں کی کہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن یا یہ والی چیزیں، بلکہ انہوں نے جو آگے حدیث پڑھی وہ ہے کہ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ ترکہ ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری دلیل یہ ہے کہ بی بی کا خود مطالبہ کرنا اس چیز کی واضح اور متقن دلیل ہے کہ یہ نبی کریم کی بیٹی ہی کا تھا، اور امیر المومنین بھی انہی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو عالم امت بھی ہیں، عالم قرآن بھی ہیں، عالم سنت بھی ہیں۔ ٹھیک جی۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹے سے سوال کا میرے جواب دے دیجیے گا، پھر میں اس پہ تفصیلاً آؤں گا مفتی صاحب سے سوال کرنے کے بعد، کہ دیکھیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہبہ کر دیا تھا، گفٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو پھر سیدہ کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر سے وراثت کا مطالبہ کیوں کر رہی تھی؟ دیکھیں یہ دو بڑے فرق ہیں، تضاد ہے۔ میں عرض کروں، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ نے فقط ایک چیز کا مطالبہ نہیں کیا، یہ ایک اشتباہ پایا جاتا ہے، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بی بی میراث مانگنے کے لیے جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئی تھی، جبکہ ہم جب شیعہ سنی روایات پڑھتے ہیں، اور بالخصوص بخاری کی روایت میں ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ان فاطمہ بنت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثہا من رسول اللہ، کہ وہ انہوں نے حضرت ابوبکر سے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ میراث کا۔ یہ ایک چیز ہوگی میراثہا مما افا اللہ علیہ بالمدینہ وفدق،
یعنی میراث کا الگ سے مینشن کیا اور فدق الگ سے مینشن کیا، اور آگے کیا وما بقی من خمس خیبر، اور خمس خیبر کا الگ سے جو ہے وہ مطالبہ کیا. تو اگر ہم دیکھیں تو 3-4 قسم کی چیزیں ہیں جو اس وقت جناب سیدہ کی بنتی تھیں. مثلاً خمس، اس کا مطلب ہے خمس تو واضح ہے نا، کیا وہ دیا گیا یا نہیں دیا گیا، ایک چیز یہ. دوسرا میراث، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث بنتی تھی وہ بھی سیدہ کونین کا ہی حق تھا. اور تیسری چیز الگ سے یہ فدق. تو اس روایت کے اندر تینوں کو الگ سے مینشن کیا گیا، ایک ہی اس میں نہیں کیا گیا کہ جو میراث فدق کی صورت میں جناب سیدہ کے پاس موجود تھی یا جناب سیدہ نے فقط میراث کا جو ہے وہ مطالبہ کیا ہو. نہیں، یہ 3-4 چیزوں کا ایک ہی وقت میں مطالبہ کیا جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے. لہٰذا میراث الگ سے سیدہ کونین کا مطالبہ تھا، اس کے اوپر الگ سے بات ہوئی. جو مدینے کے اندر کچھ ایسے باغات اور کچھ جو دکانیں وغیرہ اس دور میں، وہ الگ سے سیدہ کونین کی جو میراث میں آتی ہیں وہ الگ سے تھی. خمس خیبر الگ سے تھا، اور فدق جو اراضی تھی، جو زمین تھی، وہ الگ سے سیدہ کی. تو ان سب کا دعویٰ بھی جدا ہے، ان کے دلائل بھی جدا ہے. تو چونکہ ہم اب فدق کی بات کر رہے ہیں تو فدق ملک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ نے ہی جناب سیدہ کو جو ہے وہ ہبہ کر دی تھی اور ان کی ملکیت میں دے دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا مفتی عبد الباقی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو زندگی میں ہبہ کر دیا تھا. کیا اہل سنت اس موقف کو مانتے ہیں؟ اور دوسرا جو اہم سوال، چونکہ انہوں نے کہا کہ سیدہ نے جو ہے اور بھی کئی مطالبات کیے تھے، وراثت کے بھی مطالبہ کیا تھا حضرت ابوبکر سے، اور وہ فدق بھی مانگا تھا جو ہبہ تھا. اب یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے جو انہوں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو جواباً کہا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہے. اس حدیث کی ایک تو آپ یہ بتائیے گا کہ قرآن و سنت میں کیا حیثیت ہے، یعنی اس کی تقویت کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے، اور کیا قرآن اس حدیث کو سپورٹ کرتا ہے؟ اس حوالے سے بتائیے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موقف اہل تشیع میں یہ خود ایک کنفیوژن ہے جی کہ فدق کو بطور نحلہ یعنی بطور ہدیہ ہبہ مطالبہ تھا یا بطور میراث مطالبہ تھا. ہم یہ بات سمجھتے ہیں بطور اہل سنت والجماعت کہ جس آیت کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آتی ذی القربی حقہ والمسکین، یہ آیت جو ہے یہ تو مکی ہے، اچھا تو مدنی ہے ہی نہیں. جب مکی آیت ہے تو پھر اس مکی آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو گھر دے دیا، فدق دے دیا، یہ کہاں سے کیسے ہو سکتا ہے مدینے میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ خیبر و فدق کا واقعہ ہوا ہے 7 ہجری کو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 3 بیٹیاں زندہ ہیں. حضرت زینب جن کا انتقال ہوا ہے 8 ہجری کو، حضرت ام کلثوم جن کا انتقال ہوا ہے 9 ہجری کو. اب اگر اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اماں حضرت فاطمہ کو فدق دینا تھا تو باقی 2 بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا؟ کیا ایسا ظلم جسے اللہ کے نبی نے دوسروں کو روکا؟ ایک صحابی آئے نا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اس کی ماں مجھے بڑی کہ تو اللہ کے نبی فرمایا کہ انحلت کل ولدک، کیا آپ نے تمام اولاد کو اس طرح کے تحفے دیے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا. تو گویا کسی ایک اولاد کو دینے کو بقیہ پر کیا قرار دیا گیا؟ ظلم. تو جب یہ خیبر کا واقعہ ہوا، فدق کا واقعہ ہوا اور 7 ہجری میں یہ تقسیم ہوئی ہے تو ام کلثوم کا حصہ کیوں نہیں دیا گیا؟ زینب کا حصہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس لیے یہ تو بات ہمارے ہاں تسلیم ہے نہیں. اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں تو ایک بات یہ سوال اٹھتا ہے جو اس کا علامہ صاحب جواب دیں گے کہ اگر یہ فدق اللہ کے نبی نے بطور تحفہ دیا تو دینے کے بعد 4 سال گزرے ہیں. فدق فاطمہ کو 7 ہجری کے اینڈ میں دیا، 8 9 10 11 میں انتقال ہوا. 3.5 سال ایک چیز میرے ہاتھ میں رہی، میں نے اس کو کھایا، میرے بچوں نے کھایا، میرے شوہر نے انتظام کیا، تو میرا ابوبکر سے جا کر رضی اللہ عنہ سے سوال کرنے کا، مطالبہ کرنے کا حق ہی نہیں. اور اگر اللہ کے نبی نے صرف کہا تھا فاطمہ میں تمہیں دے دوں گا اور دیا نہیں، تو یہ ہم سب اہل سنت کے ہاں اجماع ہے. مجھے اہل تشیع کا اس بارے میں موقف کا پتہ نہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر میں نے آپ سے کہا کہ جنید صاحب میں آپ کو یہ فلاں چیز ہدیہ کروں گا، میں نے ہدیہ کر دیا، کروں گا نہیں، کر دیا،
یہ موبائل میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا، لیکن میں نے جب تک آپ کے قبضے میں نہیں دیا اس وقت تک یہ آپ کی ملکیت شمار نہیں ہوگی. اگر میرا انتقال ہوتا ہے تو یہ میراث میں تقسیم ہوگا. تو لہٰذا ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ سراسر مطالبہ میراث ہے، اور میراث کے مطالبے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف آدھی کی مستحق ہے، آدھی میراث ان کو ملے گی. آدھی میراث میں سے 8واں حصہ بیویوں کو جائے گا، اور بقیہ جو کچھ بچے گا وہ جائے گا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس لیے کہ والد نہیں ہے تو چچا جو ہے وہ بقیہ مال کے عصبہ بنیں گے. تو لہٰذا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، ازواج مطہرات نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، عباس نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا. جواب سب کو ایک ہی دیا گیا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہمارے ہاں کوئی میراث نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی چیز کے بارے میں لا علم رہنا اس زمانے میں یہ ان کی شان کی کمی نہیں ہے، ورنہ تو سب سے کم روایتیں ابو بکر سے منقول ہے، حالانکہ ہر وقت کا ساتھ تھا. علی رضی اللہ عنہ بھی مکثرین احادیث میں سے نہیں ہے، سب سے زیادہ روایت ان سے منقول نہیں ہے، حالانکہ ساتھ کے سب سے زیادہ جو ساتھ رہا ہے حضرت علی کا رہا ہے. تو مکثرین تو ابو ہریرہ ہے جو ساتھ میں جا کے مسلمان ہوئے ہیں. تو کسی روایت عائشہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی ہے. کن کے گھر میں ہوئی ہے؟ حجرہ عائشہ میں. حجرہ عائشہ میں ہوئی. عائشہ کہتی ہے مجھے تدفین کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا جب تک کہ منگل کی رات کو میں نے اپنے حجرے میں کھدائی کی آواز نہ سن لی. کیوں؟ بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی موقع پر بیان کر لیتے تھے، دوسرے موقع والے کو پتہ نہیں ہوتا تھا یا اس کا علم نہیں ہوتا تھا. بہت ساری روایتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ایک صحابی نے کہا نہیں میں نے بات اللہ کے نبی سے سنی ہے، دوسرے نے کہا بھائی گواہ لاؤ کسی اور. یہاں بھی یہی ہوا، فاطمہ نے بات بیان کر دی، عائشہ نے اس کی تصدیق کر دی، ابو ہریرہ نے تصدیق کر دی، عمر نے تصدیق کر دی، عبد الرحمن بن عوف نے تصدیق کر دی، طلحہ نے تصدیق کر دی، زبیر نے تصدیق کر دی، عثمان نے تصدیق کر دی. وہ بات تواتر تک پہنچی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ ان سے راضی ہو جائے وہ خاموش ہو گئی کہ ٹھیک ہے میرا حق نہیں ہے. اچھا یہاں پر اہل تشیعوں کا بڑا سخت اعتراض ہے. وہ تو ان کو کرنے دیجیے نا، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ سخت اعتراض ہے تو ان کو کرنے دیجیے نا. ہاں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا کیجیے. چلے وہ سوال یہ ہے، وہ اس کا آپ جواب دے دیجیے گا. اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہے، یہ حدیث صرف حضرت ابو بکر کو پتہ تھی اور کسی صحابی کو نہیں پتہ تھی، کیونکہ روایت نہیں ہے. اگر کوئی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ کسی حدیث کی کتاب میں ہے کہ اور صحابہ نے بھی یہ روایت کی ہے، کیونکہ اس حدیث کے صرف راوی حضرت ابو بکر ہیں، تو آپ اس اعتراض کا جواب کیسے دیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ حدیث صرف ابو بکر سے نہیں ہے. جب موقع آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو بیان کیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں. جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا، جی، سب سے بڑا جو مسئلہ آیا وہ یہ آیا کہ تدفین کہاں ہوگی. سوال میرا یہ ہے کہ تدفین تو صحیح ہوئی ہے نا، صحیح ہوئی نا، روایت کن سے ہے؟ حضرت ابو بکر. آپ نے مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ جی یہ روایت کسی اور سے کیوں نہیں ہے؟ اور بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ انبیاء جس جگہ انتقال کرتے ہیں وہیں پر ان کی تدفین کی جاتی ہے. ساری امت نے اتفاق کر لیا، علی نے بھی اتفاق کیا، عباس نے بھی کیا، حسن نے بھی کیا، حسین نے بھی، پوری امت نے اتفاق کیا، اسی جگہ پر ان کی تدفین ہو گئی. کیوں وہاں کیوں مطالبہ نہیں کیا جاتا کہ ابو بکر کے سوا؟ اور ہے بھی نہیں کوئی روایت. یہاں تو اور راوی ہیں، خود بخاری مسلم میں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو کہا تم لوگ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے. زبیر نے کہا جی، طلحہ نے کہا جی، عثمان نے کہا جی، علی نے کہا جی، عباس نے کہا جی، رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہاں تو سارے ابو ہریرہ بھی آ گئے کہ جی ہاں میں نے بھی سنی ہے. بھائی بیان کرنے کا موقع آتا ہے نا، تو ابو بکر نے بیان کیا، سب نے تصدیق کر لی. وہاں تو کوئی اور راوی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر تدفین جیسے بہت عظیم الشان کام کو ان کے حجرے میں کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ تعامل تھا کہ اس موقع کے مطابق جو روایت ہوتی وہ روایت کو قبول کیا جاتا. آدمی کی بات کو دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ جو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے. ابو بکر کی شخصیت سب کے سامنے تھی کہ ہاں بھائی یہ آدمی نے کہہ دیا ٹھیک ہے. لہٰذا یہ اعتراض صحیح نہیں ہے کہ صرف ان سے ہے، یہ بالکل بھی اعتراض نہیں ہے. ہمارے نزدیک ایک بہت بڑی جماعت صحابہ کے نزد سے یہ روایت مستند روایت کتابوں میں موجود. میں علامہ صاحب کی طرف آؤں گا. علامہ صاحب آپ کے سامنے ان کے دلائل آ گئے مفتی عبدالباقی صاحب کے. انہوں نے کہا دیکھیں ہبہ کو تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہبہ کی روایت کو نہیں مانتے، یہ وراثت کا مطالبہ تھا. دوسری بات
انہوں نے کہا کہ یہ جو دلیل ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، اس کو اہل البیت نے دیگر اصحاب نے مانا ہے۔ اب آپ کے اس کے برخلاف جو ہے آپ کے پاس کیا دلائل ہیں؟ کیا سیدہ نے مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ اس حوالے سے ذرا ارشاد فرمائیے۔ اچھا، پہلے نمبر پہ بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کا شخصی اگر یہ کوئی نظر ہے ان کی تو بسم اللہ قابل احترام ہے، لیکن یہ روایات اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں کہ جو فدق رسول اکرم نے جناب سیدہ کنین کو دے دیا تھا۔ اچھا، تو یہ روایات موجود کہ ہم یہاں پہ ایک میں پیش کرنے کی آپ سے میں درخواست بالکل کروں گا ابھی کہ پیش کر دیتا اس ہوں، کی اسنادی حیثیت کیا میں ہے؟ سارا کچھ پیش کر کیونکہ دوں طلحہ گا۔ الوی صاحب آئے تھے پچھلے سال نا 1.25 سال پہلے، اور انہوں نے کہا اس کی اسنادی حیثیت ساری ضعیف ہیں۔ سر میرے سامنے یہ سارا اچھا، میں نے اچھا چلیں، ہاں، بسم میں اللہ کیونکہ ابھی محنت کرنی دیجیے نا۔ ابھی وہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں میں نے ان کا موقف بتایا طلحہ الوی صاحب کا نا۔ جی جی ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ روایت میں پہلے میرے سامنے جو ہے وہ جی، شواہد جی۔ التنزیل ہے، اس کے بعد میرے سامنے فضائل جناب فاطمہ الزہرا حاکم نیشاپوری کی ہے، اس کے بعد میں کیونکہ متن صاحب کا ایک سندیں مختلف ہیں، بعد میں مفتی صاحب کو بھی آپ کو بھی دے بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ کشف الاستار میرے سامنے ہے اور جامع الاثار میرے سامنے، ان سب کے اندر یہ ساری کتابیں ہماری نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں نے کچھ دیر پہلے پڑھی کہ جب یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی تو رسول اکرم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور فدق ان کے حوالے کر دیا۔ تو یہ اس میں ہم منفرد نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہی منفرد نظریہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ کون سی آیت نازل ہوئی؟ یہ سورہ اسراء کی جو انہوں نے پڑھی کہ آت ذی القربى حقہ، لیکن یہ کہہ رہے ہیں تو مکی آیت ہے۔ یہ خود یہ ایک تو یہ متقن دلیل ہے کہ جو روایت صحیح سند موجود ہے، اور رسول اکرم کا فاطمہ الزہرا کو بلانا دلیل ہے کہ آیت جو ہے وہ مدنی ہے۔ اور دوسری بات ہے یہ قرآن کے اس اسلوب سے واقف ہیں کہ بہت ساری ایسی آیات ہیں جو مکی صورتوں میں ہیں مدنی، اور بہت ساری ایسی ہیں جو ہیں مدنی اور ہیں مکی صورتوں میں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اب آ جائیں دوسری چیز کی جانب جو مفتی صاحب قبلہ نے تفصیلی بیان کیا کہ شیعہ حضرات کنفیوز ہیں۔ یہ سارے ذیلی مسائل ہیں کہ فدق کس کو ملا، کس نے کیا کیا، اس کی اراضی کتنی، سارے ذیلی سوال ہیں۔ ایک بنیادی سوال ہے کہ فدق کا مسئلہ جب دائر تھا حضرت ابو بکر میں اور جناب سیدہ کنین میں، تو دونوں کی نسبت عالم امت کون تھا؟ کیا حضرت ابو بکر عالم امت تھے یا سیدہ کنین یا حضرت امیر المومنین؟ کیا رسول اکرم کو جو یہ مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ کہ آج تک امت میں اس کی بنیاد پر اختلاف پایا جاتا ہے جو کبھی بھی حل نہیں ہوا، یہ متعلق جناب سیدہ کے تھا یا حضرت ابو بکر کے تھا؟ رسول اکرم کو کس کو بتانا چاہیے تھا؟ پھر ادعا وہ شخصیت کر رہی ہیں، بالفرض آپ مان جائیں کہ میراث کا ہی مطالبہ کیا، برسبیل تنزل مان ہی جائیں کہ میراث کا ہی مطالبہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو حضرت ابو بکر دلیل دے رہے ہیں یہ قرآن سے کتنی منسجم ہے؟ کیا قرآن کے اندر ہے اس طرح کہ سب کی میراث ہوتی ہے لیکن نبیوں کی نہیں ہوتی؟ جبکہ اللہ کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ آیت سب کے لیے ہے، دیگر اس طرح کی میراث کی جتنی آیتیں ہیں سب کے لیے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو بکر کی دلیل خود اپنی جگہ پہ خود مورد سوال ہے۔ ثالثاً کہ جو دعویٰ کر رہی ہیں وہ کون ہے؟ یطہرکم تطہیرہ میں وہ داخل ہیں، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام خاتون جس کو کچھ مسائل کا پتہ ہے کچھ مسئلے کا نہیں پتہ۔ تو اگر ہم اہل بیت کے متعلق یہ رائے رکھیں کہ جب حضرت ابو بکر نے ان کو بتایا تو نعوذ باللہ پھر ان کو معلوم ہوا اور پھر وہ خاموش ہو گئیں یا پھر جو بھی معاملہ پیش آیا، تو پھر ہمیں یہ بھی ساتھ میں الزامی طور پہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ ان کو علم نہیں تھا اس مسئلے کا، جبکہ یہ تاریخ میں شواہد ملتے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل تھے جن کا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو علم نہیں تھا اور انہوں نے امیر المومنین سے پوچھے یا دیگر صحابہ سے وہ پوچھتے تھے۔ لیکن کیا ایک بھی مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں ان ہستیوں کو علم نہ ہو، اور خصوصاً جو ان کے متعلق مسئلہ ہے؟ تو یہ ساری جو باقی سوالات ہیں وہ ذیلی سوالات ہیں۔ بالاصل ایک سوال بنتا ہے کہ ان دونوں میں سے اس مسئلے کا صحیح علم کس کو تھا؟ ہم نے پوچھنا کس سے ہے؟ حدیث ثقلین کے اندر کس کو رسول اللہ نے مینشن کیا؟ کیا اپنے حضرت ابو بکر کو مینشن کیا یا سیدہ کنین کو مینشن کیا؟ آیت تطہیر جو یطہرکم تطہیرا لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا میں کون داخل ہیں؟ بالاتفاق حضرت ابو بکر داخل نہیں ہے۔ جھگڑا ہے تو ازواج کے دخول و عدم دخول کا ہے، اہل بیت تو بالاتفاق یہ 5 ہستیاں تو داخل ہیں نا۔ تو اب اس صورت کے اندر ایک شخصیت دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ میرا حق بنتا ہے، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میں 1 منٹ کے لیے اس چیز کو تسلیم کر لیتا ہوں بھئی ہبہ نہ صحیح میراث پہ آ جائے، میراث نہ صحیح خمس پہ آ جائے، کسی بنیاد پہ آ جائیں، سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے کیا دے دیا؟
اگر نہیں دیا تو کس بنیاد پر نہیں دیا؟ یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ ہم کہیں انہوں نے دیا پھر یہ معاملات ہو گئے. انہوں نے اگر نہیں دیا تو کس دلیل کی بنیاد پر نہیں دیا, اور کیا وہ دلیل قرآن مجید کے ساتھ منسجم ہے یا نہیں ہے؟ اور ثالثاً وہ جو شخصیت دعویٰ کر رہی ہے کیا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ اگر آپ یہ مان جائیں کہ اس کو علم نہیں ہے تو پھر کیا کیا مسائل لازم آتے ہیں جو کہ ہم ان کے احترام کے پیش نظر جو ہے وہ بات کو نہیں کھولتے. تو سیدھی اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہنا بڑا آسان ہے اور اس پہ کوئی مسئلہ نہیں کہ حضرت ابوبکر کو علم نہیں تھا اس چیز کا, لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ سیدہ کونین کو علم نہیں تھا, اس لیے کہ ان کے متعلق تاریخ میں گواہیاں ملتی ہیں, جبکہ سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے متعلق ایسا کوئی دعویٰ کسی نے کیا بھی نہیں اور کوئی کرے گا بھی نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو علامہ صاحب قبلہ نے ایک اور بھی بات کہی, اگر میرے ذہن میں ہوا کہ اہل تشیع حضرات بالکل کنفیوز نہیں ہے. میں نے شروع میں اس کو سب سے پہلے بیان کیا. اصل میں جب وہ کسی چیز کی ڈیبیٹ ہوتی ہے, مباحثہ ہوتا ہے, تو بہت سارے مسائل اور کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور بات اصل سے نکل کر فروعات کی طرف چلی جاتی ہے. لہذا اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو, سننے والوں کو, یا مفتی صاحب قبلہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے اور قریب سے مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ ہمیں تو لوگوں نے پڑھنا ہی اب شروع کیا ہے. بہت سارے ایسے مفتیان کرام ہیں جنہوں نے بن پڑھے ہماری تکفیر کی ہوئی ہے, ہمارے قریب آئے بغیر ہماری تکفیر کی ہوئی ہے, ہمارے نظریات, ہماری کتب کو ٹٹولے بغیر کہ ہم واقعاً ان فتاویٰ کے حقدار ہیں جو آپ ہم پہ لگا رہے ہیں یا نہیں. آپ ایک خاص فضا میں پلے بڑے ہیں, اس وجہ سے مفتی صاحب قبلہ بہتر جانتے ہیں. لہٰذا ہمارے ہاں کنفیوژن کوئی نہیں ہے, بالکل واضح ہے. متعدد جو ہے وہ, کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ بھی دعویٰ ہے نا کہ خلافت بھی امیر المومنین کا حق تھا. اگر حضرت ابوبکر بالفرض اس عنوان سے بھی وہ تصرف کر رہے تو ہمارے ہاں وہ بھی درست نہیں ہے, کیونکہ ہم خلافت کو بھی امیر المومنین کا حق مانتے ہیں. لہذا ہمارے ایک سوال نہیں, ہمارے ہاں متعدد سوالات ہیں اس بنیاد پر کہ آپ ایک مسئلہ کیا, ادھر کئی مسائل جو ہیں وہ اور جنم لیں گے. یہ کہنا کہ آیت آپ کے سامنے میں نے رکھ دی, روایات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, اور یہ بھی عرض کر دی کہ جو حضرت ابوبکر جو انہوں نے کہا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے متعلق انہوں نے سارا بیان فرمایا, اگرچہ یہ درست نہیں, میں ان سے اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ گواہیاں موجود ہے کہ انا ابا بکر و عمر لم یشہدا دفن النبی, اہل سنت کتب کے اندر یہ, لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. پھر کبھی اس کے اوپر اگر یہ ڈینائی کرنا چاہیں یا ان کے پاس دلائل ہو تو وہ اپنی جگہ پہ قابل قبول ہیں یا قابل رد ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر بھی بہت سارے تحفظات ہیں, یعنی جس کی بنیاد پر مقدمہ کھڑا ہو رہا ہے اس پر بھی ہمیں تحفظات ہیں, اور ہم کسی صورت قبول نہیں کر سکتے کہ ایک مسئلہ جو بالکل بدیہی ہو, مفتی عبدالباقی صاحب حفظہ اللہ ان کو معلوم اور سیدہ کونین کو معلوم نہ ہو, ایسا ہمارے لیے کم از کم قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, انہوں نے اپنے دلائل پیش کیے. انہوں نے کہا انہوں نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر ایک حدیث بیان کر رہے ہوں اور حضرت فاطمۃ الزہرا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, لقتے جگر ہیں, انہیں پتہ نہ ہو ایک اتنا بڑا شرعی مسئلہ حدیث کا. اچھا دوسرا انہوں نے پوائنٹ اٹھایا کہ جو حضرت ابوبکر کی جو حدیث ہے کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی, انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہے, اس حدیث کا ثبوت قرآن سے دیں. یہ دو باتیں, ایک تو قرآن سے ثبوت دینا ہے, اور دوسرا انہوں نے کہا کہ سیدہ کو یہ کیسے پاسبل ہے کہ انہیں پتہ نہ ہو اور پھر حضرت ابوبکر بتا رہے ہوں اور پھر وہ مان جائیں یا نہ مانیں وغیرہ وغیرہ. اس حوالے سے بتائیے. سب سے پہلے تو انہوں نے جو روایت ہبہ کی ذکر فرمائی ہے, اس روایت کے متعلق ہمارے ہاں جو بات ہے, جی وقال الحافظ حیثمی عن ابی سعید قال لما نظرت وآتی ذا القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فاعطاها فدکہ, رواه طبرانی وفی عطیۃ العوفی وهو ضعیف متروک. متروک کا لفظ جب ہمارے ہاں آتا ہے, اس سے پہلے حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں جب اس بات کو ذکر کیا تو وہ کہتے ہیں وهذا الحدیث مشکل لو صح الاسنادہ, اگر یہ حدیث صحیح بھی ہم قرار دے دیں, لأن الآیۃ مکیۃ, کہ یہ آیت ہو ہی نہیں سکتا کہ آیت تو مکی ہے. وفدک انما فتحت مع خیبر سنۃ 7 من الہجرۃ, اور فدق ہوا ہے 7 ہجری میں اور آیت آئی ہے مکے میں, تو مکے کی آیت کے بعد فدق کا دینا یہ سمجھ میں آتا نہیں, ممکن ہے ہی نہیں. تو ہمارے نزدیک تو یہ جو فدق کا زندگی میں دینے والی بات تھی, جو میں نے آپ کو ہبہ والی بات کی, یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات جو میراث کی ہے, ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ میراث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے,
اور وارث صرف جو ہے وہ حضرت فاطمہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا، اگر ہم قرآن پہ آ جائیں، قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر بیٹی اکیلی ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے تو بیٹی کو کتنا ملے گا؟ آدھا. ٹھیک ہے، اب کتنا بچ گیا؟ آدھا. یہ آدھے میں سے 8واں حصہ، یعنی اگر 8 حصے کرتے کل مال کو، 4 حصے گئے اب فاطمہ رضی اللہ کے پاس، 1 حصہ جائے گا ازواج کے پاس، بقیہ بچ کے کتنے؟ 3 حصے. یہ 3 جائیں گے چچا عباس کے پاس. اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، عمر کہتے ہیں اے علی تم آئے مجھ سے، تم سوال کر رہے تھے مجھ سے اپنی بیوی کے میراث کا، اور اے عباس تم آئے میرے پاس اور تم مجھ سے سوال کر رہے تھے اپنے بھتیجے کے مال کا. ٹھیک ہے نا. تو وارث صرف فاطمہ نہیں ہے رضی اللہ عنہ. وارث کتنے ہیں؟ اگر 9 ازواج زندہ ہیں تو 9 10 11، اگر 10 ازواج زندہ ہے تو 12، اگر 11 ہیں تو 13 لوگ وارث ہیں. اب ان میں سے ہمارے ہاں روایت ہے کہ ازواج مطہرات نے عثمان کو بھیجا کہ جاؤ ابو بکر سے ہمارے لیے میراث کا کیا کرو؟ مطالبہ کرو. اب وہ ازواج جن کے ہاں ہر ایک رات کے بعد اللہ کے نبی کا جانا ہو رہا ہے، وہ مطالبہ کرنے کے عائشہ نے کہا جو خود وارث ہے وہ کیا کہتی ہے؟ نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ ہماری کوئی میراث نہیں ہوگی، ہماری کوئی میراث نہیں ہوگی. تو وارث خود کہہ رہا ہے، عائشہ تو بینیفیشری ہے نا، ان کو تو ملنا چاہیے، وہ تو محروم رہی ہے، اس روایت ہو رہی ہے، اس روایت کی بنیاد پر ان کو جو حصہ جانا چاہیے وہ اس روایت کی بنیاد پر کیا ہو رہی ہے؟ محروم ہو رہی ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اگر یہ روایت بیان کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا، دیکھیں ہمارے قرآن کا بھی آپ نے فرمایا نا، قرآن تو میراث دے رہا ہے اور حضرت کہہ رہی ہے کہ نہیں ہماری نہیں ہوتی، تو دونوں ٹکرا رہی ہیں نا. وہ کہہ رہی نہیں ہے ہماری، کوئی ٹکران نہیں. کیسے؟ وہی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ وہ دلیل چاہ رہے ہیں. دیکھیں نا، ابھی انہوں نے مفتی صاحب قبلہ نے بیان میں قرآن کہہ رہا ہے ہم مانتے نبی کی میراث ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جو ابھی قرآن میں نے کہا میراث، اگر ہم یہ میراث کا مطالبہ ہے ہمارے نزدیک، یہ میراث کا مطالبہ. آپ نے کہا نا نبی کی وراثت ہوتی ہے، نہیں ہوتی. میں نے یہ الفاظ نہیں کہا، میں نے عرض یہ کیا کہ یہ جو مطالبہ ہمارے نزدیک ہے یہ میراث کا ہے. ٹھیک ہے، اور میراث کا مطالبہ ہے تو میراث میں جو وارث ہیں ان کی تعداد 13 یا 12 ہے. میں مفتی صاحب صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے نزدیک انبیاء کی وراثت ہوتی ہے؟ ہمارے نزدیک انبیاء کی میراث جو ہے وہ علم ہے، انبیاء کی میراث مالی نہیں، نبوت ہے، ان کی میراث مالی نہیں ہوتی ہے. اور یہی روایت قرآن میں اس پہ کوئی تخصیص ہے؟ قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن نے کہا خاصۃ لک من دون المؤمنین، کچھ چیزیں آپ کی تخصیصات ہیں. دیکھیں قرآن نے کبھی بھی نماز کے الفاظ کو ذکر نہیں کیا ہے کہ کتنے رکعتیں ہونی چاہیے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے کتنا ہونا چاہیے، اوقات حج جو ہیں اس کا تو ذکر ہے، مقامات کا ذکر ہے، لیکن کیسے ہو یہ ترتیب نہیں ہے. ترتیب ہمیں اللہ کے نبی کی احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے. تو قرآن کے ساتھ شارع قرآن آیا ہے. دیکھیں نیچے سے جاتے ہوئے غار ہیرا پر وہ محمد ابن عبداللہ تھے، قرآن جب اترا تو وہ محمد الرسول اللہ بن کر نیچے اترے ہیں. شارح ہے قرآن کی تشریح کرے گا. اب ایک آدمی اگر کوئی ایسی روایت ہمارے ہاں وہ مفتی فضل حمدر صاحب بھی، ان کا بھی منہ کھلا رہ گیا، اور کہ جی اچھا ابھی بھائی، میں نے کہا بھائی ہمارے ہاں بہت سارے شیعہ راوی ہیں، بخاری میں نے خود گنے ہیں، سینکڑوں راوی ہے شیعہ. آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا اس میں ماننے کی کیا بات ہے. ہمارے نزدیک تو بہت بڑا ایک جو ہے اصول ہے کہ اگر کسی راوی کی روایت اس کی ذات یا اس کے عمل کے لیے دلیل نہ ہو تو وہ روایت کیا کی جائے گی؟ قبول کی جائے گی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر فاطمہ کو نہیں دیا تو کیا انہوں نے وہ مال لے کر اپنی ذات کے لیے رکھا؟ نہیں. روایات ہیں کہ بھائی یہ روایت، ایک چھوٹی سی ایک روایت میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جی بسم اللہ. کہ قال زید ابن علی ابن حسین ابن علی، یہ زید ابن علی ابن حسین ابن اما انا فلو كنت مكان ابی بکر رضی اللہ عنہ لحکمت بمثل ما حکم به ابو بکر رضی اللہ عنہ فی ذلک. اگر میں ہوتا مقام، یہ وہ زید ہے جن کے ساتھ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کھڑے ہوئے تھے، اہل بیت میں سے ہیں. فرمایا اگر میں وہاں ہوتا جہاں ابو بکر تھے تو میں وہی فیصلہ کرتا جو کس نے کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا. تو کیا اہل بیت سے اس بات کا وہ کر رہے ہیں؟ جہاں تک انہوں نے بات کی نا کہ فاطمہ کے علم میں نہ، ہمارے نزدیک کسی بات کے علم میں اس موقع پر نہ ہونا یہ کسی کی ذات میں تنقیص نہیں ہے. ہمارے نزدیک اہل بیت علیہم صلوات اللہ وسلام جو تھے وہ
اس طرح کے علم کے ہر بات ان کے علم میں ہو، یہ ہونا ان کے شان میں کمی نہیں ہے. یہ جذباتی باتیں تو ہو سکتی ہے، عالمانہ باتیں نہیں ہو سکتی ہے. اور جب امت نے اس پر، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کا اپنا ذاتی عمل، اگرچہ ہمارے ہاں حضرات اہل تشیع میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی علی نے فرمایا کہ اگر میں یہ ان سے لے لیتا تو جناب والا ان کی جو ہے کیا نام ہے سزا میں کمی ہو جاتی، ہم نے اس لیے فدق نہیں لیا کہ ان کی سزا میں ہم کمی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ صرف اپنے مجمع کو جذباتی طور پہ علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی معاملے کو رکھا جیسے کہ حضرت ابوبکر نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان دونوں حضرات کو صرف ایک ایڈمنسٹریشن دی گئی تھی، عباس کو، علی کو، اور پھر یہ دونوں حضرات آپس میں، اس میں بھی ان کا اختلاف ہوا تھا. مسلم میں ہے کہ یہ دونوں حضرات آئے کہ بھئی ہمارے بیچ میں آپ ایڈمنسٹریشن کو بھی الگ کر دیں. حضرت عمر نے کہا دیکھو میں وہی کروں گا جو اللہ کے نبی اور حضرت ابوبکر کر کے آئے ہیں. تو ہمارے نزدیک روایات کے علم کا اس وقت نہ ہونا، آج میرے پاس دیکھیں میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا کراچی یونیورسٹی سے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی میری جو ہے نا حدیث پر بہت اچھی گرفت ہے، تو آپ مجھے کیا کریں کچھ ایک کتاب پر میں کام کروں. انہوں نے کہا جی جب سے یہ مکتبہ شاملہ اور یہ نیٹ آیا ہے نا، ہم نے تخریج حدیث کو جو ہے اب تحقیق کے لائن سے نکال دیا ہے، کیونکہ آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا فوراً سے کر دیں گے، تو لہٰذا یہ اب ہمارے نزدیک کوئی تحقیق. تو اب نیٹ اور یہ چیز اتنی ہو گئی ہے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو بات ایک صحابی 1 مہینے کا سفر کر کے شام سے مدینہ آئے تھے حدیث کے لیے، تو کیا وہ صحابی کو ہم کہیں گے کہ وہ ایسے نہیں؟ یہ علم کی کمی نہیں ہے، یہ اس موقع پر موجود نہ ہونے کی ایک دلیل ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. علامہ صاحب میرا بڑا اہم سوال ہے، جی مجھے یہ بتائیے قرآن و سنت کی روشنی میں جی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں صدقہ ہے، اور حضرت ابوبکر نے کچھ دینے سے منع کر دیا، تو اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا کا ریئیکشن کیا تھا؟ کیا ہے انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا تھا یا اس کی مخالفت کی تھی؟ آپ کے پاس دلائل کیا ہیں، ذرا یہ بتا دیں. سر پہلے نمبر پہ تو اسی سے میں بات شروع کر لیتا ہوں. مفتی صاحب کی ویسے باتیں کچھ میرے پیش نظر تھی، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. جی اس سوال کا بھی ضرور جواب. جی میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابوبکر کی اس بات کے بعد اگر یہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے قبول کرتی تو انہیں خاموش ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارے پاس اور ان کے پاس جو بخاری کے اندر روایت ہے وہ کچھ اور بتاتی ہے. جی بتائیے. وہ ہے غاضبت فاطمہ تو علی ابی بکر. اچھا. حضرت زہرا جو ہے وہ غضبناک ہوئی حضرت ابوبکر کے اوپر. تو اگر یہ معاملہ اسی طرح سے تھا کہ بھئی فعلاً مجھے علم نہیں تھا، ٹھیک ہے اب مجھے علم ہو گیا، اور یہ جذباتی بات ہے اور علمی بات نہیں ہے حسب ما قال جیسا قبلہ نے فرمایا، تو جناب سیدہ کو خاموش ہونا چاہیے تھا. لیکن یہاں پہ روایت پوری کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ فہاجرتہ فلم تکلم حتی ماتت ودفنها زوجها فی اللیل ولم یؤذن بها ابا بکر، کہ جو ہے وہ ان کو ان کے شوہر نامدار حضرت امیر المومنین نے دفن کیا، اور حضرت ابوبکر کو بھی آنے کی اجازت وہاں ان کے دفن میں نہیں تھی. تو حضرت زہرا نے غضبناک ہوئی، حضرت زہرا حضرت ابوبکر، یہ روایت کے لفظ ہیں، اور یہ روایت متعدد بار تکرار ہوئی ہے، کوئی ایک آدھ بار نہیں ہے. اگر یہ بات اسی طرح سے تھی کہ یہ حضرت ابوبکر نے بتا دیا اور وہ حقیقت میں مبنی بات تھی اور یہ شرعی مسئلہ بھی اسی طرح سے تھا، تو کیا ہم مان سکتے ہیں کہ ایک شرعی مسئلہ بتانے پہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ناراض ہو جائیں، گفتگو تک ترک کر دیں؟ کیا آپ میں مفتی صاحب قبلہ اس کو تسلیم کرتے؟ آپ مجھے ایک شرعی مسئلہ بتائیں، مفتی صاحب قبلہ شرعی مسئلہ بتائیں، اور مجھے پتا ہو کہ مفتی صاحب جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو کیا مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا یا ان سے ناراض ہو جاؤں گا؟ عقل کیا کہتی ہے، ایک اخلاق کیا کہتا ہے؟ مفتی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا یا ناراض ہو جاؤں گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی آپ مجھے ایک مسئلہ بتاتے ہیں، آپ مجھے بتا رہے ہیں، مجھے آپ مسئلہ بتاتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس چیز کے اہل ہیں، آپ کو مسئلہ کا علم ہے اور آپ صحیح مجھے بتا رہے ہیں، تو میرا آپ سے ناراض ہونا بنتا ہے یا آپ کے ساتھ؟ اگر آپ نے مجھے شرعی مسئلہ بتایا اور میں نے اسے قبول کیا تو میں شکریہ ادا کروں گا. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ناراضگی کس بات کی ہے؟ یہ اصل بنیادی چیز. اس لیے میں نے کہا کہ اگر ہم فدق پہ رہ کے بات کریں تو بالکل بات واضح ہے کہ جناب سیدہ نے مطالبہ کیا، اور پھر حضرت ابوبکر جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، نحن معاشر الانبیاء، یہ والی حدیث جو پڑھ رہے ہیں، ما ترکنہ صدقہ، جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یہ قرآن کے ساتھ منسجم نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلمان کو، سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت داؤد کا وارث بنایا. مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ علم کا جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں، علمی وارث ہوتے ہیں، جبکہ وہ
مالی وارث نہیں ہوتے ہیں، جبکہ قرآن اس چیز کی جو ہے وہ نفی کر رہا ہے. قرآن اس چیز کے ساتھ نہیں ہے، جیسے حضرت زکریا کہتے ہیں کہ انی خفت الموالی من ورائی، ٹھیک ہے، کہ میں اپنے رشتہ داروں سے خوف کھاتا ہوں کہ میرے بعد کیا ہوگا، ٹھیک ہے. وکانت امراتی آخر فہب لی من لدنک ولی، کہ میرے لیے ایک ولی قرار دے، میرے لیے ایک وارث قرار دے. اور یہ قرآن میں ایک دو جگہ پہ اس ولی کو اور وارث کو جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے. تو رشتہ داروں سے خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ نبوت تو وہ نہیں چرا سکتے، علم تو کوئی نہیں چرا سکتا، تو ظاہر ہے کسی اور چیز کا. پھر اس کے برعکس ہم اگر تفاسیر کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے پاس اہل سنت علماء کی، اہل تشیع علماء کی بھی تصریحات موجود ہے، تفسیر جلالین وغیرہ اگر مجھے صحیح یاد ہیں تو، جس میں انہوں نے صراحت کی ہے کہ یہاں مراد مالی وراثت ہے. ثالثاً جو حضرت نے فرمایا کہ جو روایت میں نے شروع میں پیش کی تھی آت ذی القربى حقہ، کہ اس میں ایک راوی آتا ہے عطیہ. اہل سنت کے جتنے راوی ہیں تقریباً اگر میں 100% نہ کہوں تو 95% راوی ایسے ہیں کہ جن کے متعلق، ہر راوی کے متعلق جر بھی موجود ہے اور تعدیل بھی موجود ہے، دونوں قول موجود ہیں، ٹھیک ہے. یعنی توثیقات بھی ہے، تضعیفات بھی ہیں، دونوں. ہوتا یہ ہے، ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ روایت قابل قبول ہے، ہمارے حق میں ہے، تو اس کی توثیق کر دیتے ہیں. جہاں پہ لگتا ہے کہ نہیں ہمارے حق میں نہیں ہے، اس کی تضعیف کر دیتے ہیں. یہاں پہ میرے سامنے کھلی ہوئی ہے کچھ چیزیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی عطیہ اوفی کے بارے میں، کہ عطیہ اوفی کے متعلق یحییٰ ابن معین جیسی شخصیت کہتے ہیں صالحٌ، ٹھیک ہے. یہ تاریخ ابن معین میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ان کی توثیق ایک جگہ پہ یہ صالحٌ کا، یہ توثیق کا وہ لفظ نہیں ہے، اور ایک جگہ پہ ان کی توثیق کی ہے خود. اور بعد میں بھی علماء نے یحییٰ ابن معین کے قول کو لے کر کہا وثقہ یحییٰ ابن معین. اور بھی ہیں، ہم اس بات کو تولانی نہیں کرتے. تو اصل بات یہ ہے کہ یحییٰ اوفی میں تشیع پایا جاتا ہے، اور تشیع وہ ہمارے والا شیعہ نہیں جو ہم اہل تشیع باقاعدہ اعتقادی. تشیع سے مراد ہے میلان الی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اہل بیت کی طرف میلان پایا جاتا ہے. اور مفتی صاحب قبلہ کی اپنی تصریح کے مطابق اور میرے استقراء کے مطابق 150 سے زائد راوی اہل سنت کی کتب میں صحیح ستہ میں فقط وہ ہیں کہ جو متہم بے شیعہ ہیں، یا ان میں سے بعض واقعاً شیعہ ہیں، اور ان میں سے کچھ تھوڑی تعداد رافضی شیعہ ہیں، یعنی غالی شیعہ ہیں، ابان بن تغلب جیسے افراد. تو عطیہ اوفی پہ بھی جو ہے وہ تنقید کی یا تنقیص کی بنیادی وجہ یہ ہے اس کا کذب، اس کا جھوٹ. ورنہ امام جو ہے وہ نسائی نے بہت سارے مقامات پہ ان کی حدیث کو حسن کہا ہے. امام ترمذی نے ان کی حدیث کو بہت ساری جگہ پہ حسن کہا ہے. اور 600 کے قریب روایات اہل سنت نے عطیہ سے لی ہوئی ہیں. تو اگر یہ راوی اس طرح کا ہے، خود روایت کا استعداد میں ہونا اور پھر اس کی توثیق کا بھی ہونا. اچھا، آپ نے اگر آپ برا نہ مانے، آپ نے جتنی جرح کی ہے نا وہ راوی پہ کی ہے، جرح مبہم کی ہے، جرح ابہام کی ہے. انہوں نے جرح مفسر کی ہے. کیسے؟ انہوں نے جو ابن کثیر کا کلام پڑھا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ یہ روایت مکی ہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے نا. اس کا جرح سے کوئی تعلق نہیں ہے. روایت کا مکی ہونا شیعی ہونا ایک چیز ہے. میری عرض سن لیں، دیکھیں عرض سنیں نا. جی ابھی ہم عطیہ اوفی کی بات کر رہے ہیں، اس پہ انہوں نے کوئی مبہم یا وہ انہوں نے یعنی جرح مفسر روایت پر روایت کو انہوں نے آیت کا سہارا لے کر کے آیت کو اگر ہم مکی مانیں تو یہ بات انہوں نے کی. انہوں نے عطیہ اوفی کی بات نہیں کی، انہوں نے، ٹھیک ہے، عطیہ اوفی کی بات نہیں کی. روایت صحیح سند ہے. میں روایت کی اگر آپ کہتے ہیں تو روایت بھی صحیح سند ہے. میں اگلی باری پہ اس کی ساری تصریحات بھی پڑھ دوں گا، وہ بھی مسئلہ نہیں ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اچھا، تیسری چیز یا چوتھی چیز جو یہ فرما رہے تھے کہ یہ جذباتی باتیں ہیں. دیکھیں، آیت تطہیر جذباتی نہیں ہے، حدیث ثقلین جذباتی نہیں ہے. ہم صحابہ کرام کو مفتی صاحب قبلہ اور اہل سنت حضرات امت کا سب سے اعلیٰ طبقہ مانتے ہیں، اور ہم بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم امت مانتے ہیں. اگر ان افراد کو ایک مسئلے کا علم نہیں، پھر ہم سے تو گلہ ہی کوئی نہیں ہے نا. دیکھیں، نبی کریم کے بعد جن لوگوں نے ہمیں دین دینا ہے، ہم ان کے متعلق یہ دعویٰ اگر کریں کہ اس کو اتنا پتہ ہے، اس کو اتنا پتہ ہے، اس کو کل ملا کے سب کو پتہ ہے، تو یہ کیسا دعویٰ ہو جائے گا کہ نبی کریم دین دے کے جا رہے ہیں ٹکڑوں میں کہ 5 باتیں اس سے پوچھ لینا، 3 اس سے پوچھ لینا، 2 اس سے پوچھ لینا. کیا کوئی عاقل بندہ اس چیز کو مانتا ہے؟ یعنی اگر آپ کہیں اس چیز کو کہ نبی کریم چلے گئے اور صحابہ کرام کے جن سے آپ نے دین لینا ہے، جو آپ کے اور نبی کریم کے درمیان وسیلہ ہیں، ان کے متعلق ہمارا ادعا کیا ہے؟
ہم سے مراد میں جو سمجھا ہوں ان کے کلام سے وہ ہے کہ جی 6 باتیں اس کو پتہ ہے، 4 اس کو پتہ ہے، 2 اس کو پتہ ہے، 5 اس کو پتہ ہے، بعد میں کتابیں جمع ہوں گی تو 14ویں صدی کے مولانا صاحبان جو ہیں وہ آ کے کٹھی کر کے دین کو سمجھ لینا. یہ ایک خود جو ہے وہ عقل اس کو قبول نہیں کرتی. بالآخر کوئی تو ہو جو نبی کریم کے جمیع علم کا وارث ہو. اور اگر آپ کہیں کہ اہل بیت جمیع علم کے وارث نہیں ہیں، صحابہ ہیں، تو اس کا بھی کوئی قائل نہیں ہے. اہل بیت اولین فہرست میں ہے. آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کو ایک مسئلے کا علم نہ ہو اور وہ عیب بھی نہ ہو؟ یعنی ایک مسئلے کا علم نہ ہونا عیب بھی نہیں ہے، یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یعنی آپ بڑی آسانی سے ہم کہہ دیں کہ جی یہ جو ہے وہ جناب سیدہ کو جو ہے وہ علم اس وقت جو ہے وہ، اور یہ ان کی توہین. بھی کیوں توہین نہیں ہے؟ ہم نے ان سے دین لینا ہے، ہم نے ان سے شریعت لینی ہے، اور اتنا واضح اور بدیہی مسئلہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم کے خصائص میں سے ہے کہ اس لیے جو ہے خصائص کا تو بدرجہ اولا معلوم ہونا چاہیے. ذیلی، فرعی اور جو فقہی معاملات کی نسبت خصائص مصطفیٰ کا تو پوری امت کو پتہ ہونا چاہیے تھا اس دور میں، کیونکہ وہ سب سے بارز ترین مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور مزید یہ کہ وراثت کا مسئلہ متعلق کی اس بی بی کے ساتھ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ متعلق جناب سیدہ کے ہیں وراثت کا مسئلہ اور وہ بتا کے حضرت ابو بکر کو گئے ہیں؟ یعنی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا نعوذ باللہ کہ جس سے متعلق ہے مجھے اسے بتانا ہے؟ حضرت ابو بکر تو اجماع نے ان کو حکومت پہ بٹھایا نا، وہ باقاعدہ نبی کریم کی طرف سے مینشن تو نہیں تھے. اجماع مسلمانوں کا ہوا سقیفہ کے اندر، جیسے کیسے بھی چند صحابہ کا اجماع ہوا تو اس کی بنیاد پر ان کو بٹھا دیا گیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ جس بی بی کے متعلق تھا اور نبی کریم کی نظر نبوت کے علم کی بنیاد پر یہ جانتی تھی کہ آنے والے پوری دنیا کا مسلمانوں کا اختلاف اسی بنیاد پر ہوگا، وہ جس کے متعلق تھا اسے نہیں بتایا. یہ سمجھ سکتے ہیں آپ؟ میں حضرت سے ایک سوال جو میں شروع میں کرنا چاہ رہا تھا، میں صرف ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل تشیع حضرات کے نزدیک فدق کے جو اختلاف ہے یا فدق کا جو معاملہ ہے، اس کا تعلق کس چیز سے؟ یعنی یہ اعتقادی مسئلہ ہے، تاریخی مسئلہ ہے، ایمان و کفر کا مسئلہ ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ ہے، مستحب غیر مستحب کا مسئلہ ہے؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک کے مسئلے کا کہ بیس کیا ہے. دیکھیں، ایک چیز میں اسپیسیفک ہو، ایک مسئلہ ایک وقت میں اعتقادی بھی ہو سکتا ہے اور تاریخی بھی ہو سکتا ہے اور شرعی تو ہے ہی ہے. شرعی میں تو آپ کو اور مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، فقہی میں بھی آپ کو اور تاریخی میں بھی آپ کو. اور اعتقادی اس لیے ہے کہ جو شخصیت دعویٰ کر رہی ہے ہمارے نزدیک وہ عصمت پہ فائز ہے جی، اور آپ کے نزدیک بھی آپ اسے خطا کار نہیں کہتے. یا تو آپ کہتے ہو کہ وہ خطا پہ ہو سکتی ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ وہ، جبکہ صحابہ کے متعلق نہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ خطا نہیں کر سکتے، نہ میرا یہ دعویٰ ہے. تو ایک مسئلہ متعدد جہات سے واضح نہیں کیا نا کہ اگر کوئی آدمی، اگر بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو معاملہ نہیں کیا تو آپ کے نزدیک وہ خطا کار ہیں، وہ گنہگار ہیں، وہ کافر ہیں، وہ کیا ہیں؟ مطلب میں اس کو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا، تاکہ ہم یہ کہتے ہیں مختصر، میں وہ لفظ تو نہیں دہراؤں گا کیونکہ مناسب نہیں وہ لفظ دہرانا، کیونکہ کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا یا کسی کی ایسا لفظ کہنا جو کسی کی تنقیص ہو وہ درست نہیں علمی معاملات میں بھی. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو چاہیے تھا کہ وہ دیتے، انہوں نے نہیں دیا، یہ نادرست ہے. مختصر یہ کہ انہوں نے نہیں دیا کیونکہ بنت پیغمبر مانگ رہی ہیں نا. اس مسئلے کی وقت ختم ہو گیا تو بالکل آخری آپ کہہ دیں جملے. دیکھیں، میں اپنی اسی بات پہ ابھی بھی کھڑا ہوں، اور جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا تو یہ تو ان کے پاس شاید تھوڑی سی اس آیت کی پوری تحقیق نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام سمیت داؤد علیہ السلام کی 19 اولادیں تھی، بیٹے تھے. 18 تھے ان کے علاوہ یا 11 تھے، 12 تھے ان کے علاوہ، 10 تھے. تو ورث سلیمان داؤد کا معنی ہم یہی کرتے ہیں کہ وہ حکومت میں اور نبوت میں ان کے وارث ہوئے. اگر صرف دولت داؤد کی ساری سلیمان کو دی جائے تو یہ بقیہ 18 یا 11 یا 10 پر جو ہے ظلم ہے، اور ظلم کوئی نبی کرتا نہیں ہے. لہٰذا ہمارا موقف تو اور مضبوط ہوتا ہے اس سے کہ یہاں پر جو ہے وہ ہے. باقی بات جہاں تک انہوں نے کہی، ہم یہی مانتے ہیں کہ جمیع اہل بیت ہمارے لیے دلیل ہیں، ہمارے لیے رہنما ہیں. جمیع اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دلیل ہے. فرد صحابہ میں سے کوئی فرد خطا بھی کر سکتا ہے، فرد صحابہ میں سے کسی آدمی سے اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو افراد یہ سب مجموعہ
مجموعہ اہل بیت، مجموعہ صحابہ، ان سب کو ملا کر ہم علم بھی لیں گے، اور ان سب کے علم، جیسے اب حضرت حسن حسین ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ اس موقع پر 6 اور 7 سال یا 8-7 سال کی عمر میں ہے. اب اس وقت ان کو علم نہیں ہے نا، بعد میں انہوں نے انہی صحابہ سے علوم کو حاصل کیا اور وہ عالم زمانہ بن گئے کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا. تو وقت کے ساتھ علوم آتے ہیں، اور ہم کسی بھی صحابی کو، کسی بھی اہل بیت کو فی ذاتی ہی مکمل مجسمہ علم نہیں مانتے. یعنی ہمارا موقف یہ نہیں کہ اس کو سارا علم ہے، اگر اس کے اندر سے ایک آدھ روایت نکال دیں گے تو یہ اس کی شان کی تنقیص ہے. یہ معنی کر کے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی روایت کا علم نہ ہونا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں اس چیز پر اصرار نہ کرنا، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ہاں میراث کے معاملات یہ ہیں. جی اچھا، میں بہت شکر گزار ہوں دونوں حضرات کا. بڑے خوبصورت انداز میں، احسن انداز میں گفتگو ہوئی، اور آج مجھے پوڈ کاسٹ کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ یقین جانیں قبلہ علامہ اصغر علی نقوی صاحب، مفتی عبدالباقی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں بات کی، اور ایسے ہی علماء کو گفتگو کرنی چاہیے. مناظرانہ ماحول جو ہے وہ سمجھ لیں پروگرام کو خراب کر دیتا ہے. تو میں اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے برحق صحابہ اور اہل البیت کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے. کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی نصیب فرمائے، اور بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے. آپ کا میزبان جنید الرحمن، قبلہ مفتی عبدالباقی اخونزادہ صاحب کو اور علامہ سید اصغر علی نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.